بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد اگر اپنی پسند کا ملے تو پھر بھلا کون پاگل عورت ہوگی کہ جو مرد پرست نہ بننا چاہے۔ عورت کو ایک حد تک آزماؤ، کیونکہ جب وہ اپنی ضد پر اترتی ہے پھر وہ کسی کا بھی نفع نقصان نہیں سوچتی، اپنا بھی نہیں۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہوں۔ عورت کی توہین تو بے دین گھروں میں ہوتی ہے، صالحین کی گھروں میں تو عورتیں ملکہ ہوتی ہیں۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ لوگ پی ایچ ڈی ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ وقت کی رفتار کا دار و مدار آپ کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ خوش ہوں تو مدت بھی ایک لمحہ، اور اگر اداس ہوں تو ایک ایک لمحہ مدت بن جاتا ہے۔ لوگ آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا نصیب نہیں چھین سکتے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک ہی محدود رہتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ عورت کے ہمدرد صرف 4 مرد ہوتے ہیں: باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ ذہانت اور خوبصورتی دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب واسطہ اپنے نصیب سے پڑتا ہے۔ دروازے گھر کے ہوں یا دل کے، جب بلا تفریق سب کے لیے کھلنے لگے نا تو وہ عزت دار نہیں رہتے۔ ہم اردو ادب کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر اردو کے کسی لفظ کا مطلب سمجھانے کے لیے اس کی انگریزی بتانا پڑتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں ہمیشہ پریشان ہی کرتی ہیں، جیسے کہ دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے امید۔ اولاد کی خاطر کبھی بھی کسی کا حق نہ کھاؤ، کیونکہ اولاد اگر قابل ہوئی تو خود بنا لے گی، اور اگر نالائق ہوئی تو تمہارا بنایا ہوا بھی ضائع کر دے گی۔ بھروسہ ایک رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے، جس کے بغیر مضبوط سے مضبوط اور خوبصورت ترین رشتہ بھی بالآخر ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جب بھی آپ کسی کا نقصان کرتے ہیں تو اسی منٹ کے 60ویں سیکنڈ میں آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ حقیقی چیزیں تو صرف ایک دفعہ ہی ہوتی ہیں، جیسے کہ موت، پیدائش اور محبت۔ کچھ بھی تو دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، مگر وقتی طور پہ ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ تا حیات آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ یادیں ہمارے پسندیدہ لمحوں کی لاشیں ہوتی ہیں، مگر ہم انہیں دفناتے نہیں، کیونکہ ہمیں ان کے مرنے کا یقین ہی نہیں آتا۔ تلخ لہجے کی چھاؤں سے میٹھے لہجے کی دھوپ بہتر ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دیتے تھے۔ کبھی کبھی کسی کا ٹیکسٹ نہ آنے پر گھنٹوں سکرین کو دیکھتے ہوئے آنسو آ جائے نا تو امیدیں نہیں، باندھ ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔
جب انسان جسمانی اور ذہنی طور پر ٹوٹ جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ دنیا صرف ایک قید خانہ ہے اور وہ سزائے موت کا مجرم ہے۔ چھوٹی عمر کی ذمہ داریاں انسان کی جوانی نکل جاتی ہیں۔ محبت کرنے سے پہلے پیسہ ضرور کما لینا، ورنہ آپ کی محبت کوئی اور خرید کر لے جائے گا۔ یہ سچ ہے کہ عورت اب تک اپنے انسانی منصب پر بحال ہی نہیں ہو سکی۔ زبان کے زخم اسے آج بھی گھائل کرتے ہیں۔ 1000 عورتوں میں سے کسی ایک کو ہی اپنے خوابوں کا شہزادہ ملتا ہے، باقی تو ساری زندگی خاک میں تارے گنتی ہے۔ آئینہ ہی فساد کی جڑ ہے، سب سے کہتا ہے کہ تم سا کوئی نہیں۔ مرد پہلے تو عورت کو ستا کر نیم پاگل کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس ذہنی مریضہ کے ساتھ میرا گزارا نہیں۔ عورت ذات ایسی ہے کہ اگر اس کا دل تم پر آ جائے تو وہ جھونپڑی میں بھی گزارا کر لے گی، اور اگر تم اس کے دل سے اتر گئے تو پھر چاہے اسے سونے سے ہی کیوں نہ تول دو، اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کے ہی ہاتھوں سے ٹوٹی ہوئی عورت اگر آپ کے لیے دوبارہ دل کا دروازہ کھول دے تو یقین جانیے اس سے بہادر اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شخص آپ سے واقعی محبت کرتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ تو آپ کا سکون بنتا ہے۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ جب کوئی پوری طرح سے تمہارا ہو جائے تو تم اسے اپنی جاگیر سمجھ کر ذلیل کر کے رکھ دو۔ عورتیں بھی کتنی بیوقوف ہوتی ہیں، ان کے جذبوں پر نہ تو تعلیم کا اثر ہوتا ہے نہ ہی حالات کا، اگر ہوتا ہے تو صرف زبان کا، چاہے مرد کی زبان کتنا ہی جھوٹ بولتی ہو۔ کچھ لوگوں سے بات کرنا آکسیجن کی طرح ہوتا ہے، نہ تو ان سے کوئی تسلی چاہیے ہوتی ہے اور نہ ہی کسی مسئلے کا حل، بس ان سے بات کر کے سکون سا ہو جاتا ہے۔ عورت کے سب ہی روپ پیارے ہیں، لیکن جو محبتیں وہ ماں بننے کے بعد اولاد پر نچھاور کرتی ہے اسے لفظوں میں بیان کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ عورت کی سیدھی سادھی زندگی میں مرد سارے اصول توڑتا ہوا داخل ہوتا ہے اور اپنی محبت اور وفا کے جھوٹے وعدوں سے اسے اپنا عادی بنا لیتا ہے، پھر عورت وہی دیکھتی ہے جو وہ اسے دکھاتا ہے۔ کچھ مرد بڑے ماہر آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ راز پا لیتے ہیں کہ عورتوں کو صرف باتوں سے ہی تسخیر کیا جا سکتا ہے، اور باتیں وہ تو روزانہ کے حساب سے کئی تاج محل تعمیر کر سکتے ہیں۔ مرد کے پاس عورت کے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، بشرطے کہ عورت نامحرم ہو۔